بہن کا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب آپ پازیٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں لیکن زندگی میں نیگیٹیوٹی بھی ہے، کیا اس پہ بھی آپ نے بات کی اور اس کو مینج کیسے کریں؟ یہاں بہن اگر آپ کی اجازت سوال تھوڑا بدلوں میں اور واضح کروں خود ہی، یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ بعض اوقات تو بڑی ٹف ہوتی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں صرف پازیٹیوٹی پہ بات کرتا ہوں، میں بنیادی طور پہ صرف 2 کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو بے شمار جو بعض اوقات وائرل مٹیریل تمخصر پہ اور مزاح پہ مبنی ملتا ہے وہ ریئلٹی نہیں ہوتی، یہ پرابلم ہے سوسائٹی کی۔ ایک خاص حد کے بعد جب بھی آپ اوپر جائیں گے نا تو آپ کو سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حسد ہے۔ حسد کا فوری نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بہتان ہے۔ آپ فیملی میں دیکھ لیجئے، اگر آپ کے خلاف کوئی حسد رکھتا ہے نا تو وہ اس حسد کی وجہ سے بہتان جھوٹ بول دے گا آپ کے لیے، آپ حیران ہوں گے، کریکٹر پہ کر جائے گا۔ میرا سارا کام صرف 2 مقاصد کے لیے، ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے۔ دیکھیں نا جی آج کے لیکچر میں سارے پوائنٹس کیا تھے؟ یہ سارے پوائنٹ سوچنے پہ ممکن ہے کہ آج کے لیکچر کے بعد ادھر کسی کا سویا ہوا ٹیچر جاگ جائے، ایسا ممکن ہے آج کا لیکچر یہاں کسی بیٹھے کے لیے موٹیویشن ہو، وہ کہ یہ جو باتیں کہی ہیں تو میں تھا، یہ تو میں اسٹمپڈ ہو گیا کہ میں صحیح جا رہا ہوں۔ ایسا ممکن ہے کسی کے لیے لیکچر ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ لیکچر کو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے میئر کرتے ہیں۔ کئیوں کے لیے لیکچر نہیں ہوتا، کہتے چھڈو سانو چاہ دیو یعنی کئی لوگ صرف کئی لوگ کہتے ہیں سانو کتنے بسا چھڑے 4:15 ہو گئے نے، اسی گھر جانا ہے، کئیوں نے ٹیوشن پڑھانی ہے، کئیوں نے دیکھو کام گھٹ کام نے، کئیوں نے جا کے انڈیا نال لڑنا ہے یعنی کہ مطلب اینے کام پہ نے کیا سمجھ آئی جی؟ تو میرے مطابق کئیوں کے لیے تو این لیکچر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اصل میں اللہ نے نا آج قاسم علی شاہ کے بہانے ایک بندہ بھیجا ہے اور یہ سارا ثواب ڈی سی صاحب کو، یہ جو بات آج ہمیں ملی ہے نا یہی کام کی بات تھی۔ ایک قسم، دوسری قسم ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سٹمپڈ ہو گئے ہیں آج کے لیکچر سے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ تیسرے وہ جن کا وہ گرد پڑی ہوئی تھی، وہ گرد ہٹ گئی، وہ بھی ان کی الائیو ہو گئی۔ اور چوتھی قسم میں نے بتایا جو کہہ رہے ہیں روٹی کھولو۔ 4 قسمیں ہوگی۔ اب بہن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ لیکچرز ہیں ٹوٹل تقریباً کوئی 6,500 جو نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، کتابیں ہیں 13، ہفتے میں لکھتا ہوں 6 اردو اخباروں میں، 1 پنجابی اخبار میں، دن میں کام کرتا ہوں 8-9 گھنٹے، ٹیم کے تقریباً 50 لوگ ہیں، ٹوٹل پروجیکٹ میں 150 بندہ میرے پاس کام کرتا ہے، لہٰذا یہ اتنا بڑا کارخانہ اللہ نے میری تھوڑی سی کوشش سے چلایا ہوا ہے۔ اس میں سے ممکن ہے آپ نے وہ مثبت والا حصہ سن لیا ہو، ریئل لائف چیلنج کو نہ سنا ہو۔ اب میرے کتنے کام اب ریسرچ بیسڈ آنے لگ پڑے ہیں۔ میں نے ایک بڑی طویل ریسرچ اس سال میں کی ہے MBTI پہ۔ MBTI آپ میں سے کارل یونگ کو جانتے ہیں جی؟ MBTI کا پتہ ہے جی کسی کو؟ دنیا میں 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں اور اس وقت ناسا کی بھی بھرتی MBTI کی بیس پہ ہو رہی، تو ہم نے 6 کتابیں اس پہ ریڈی کی ہیں تاکہ آپ لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سال یا اگلے سال ہم ریسرچ پبلش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس طلاق کے صلح کے 1400 کیس ہیں جس کو جسٹس انوار الحق صاحب میرے آفس میں بیٹھتے ہیں 3 دن اور ریٹائر ہو چکے ہیں چیف جسٹس، وہ صلح کرواتے ہیں۔ ہم نے وہ کیس سٹڈی ساری کی ساری کتاب چھاپنا چاہ رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ یار طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس پہ میرے لیکچرز بھی آپ جا کے سنیں نا ذرا کہ ٹاپ 5 ریزنز کیا ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا۔ وہ شاہ صاحب نے تو لیکچر ریسرچ کی بیس پہ دیا ہوا ہے۔ اب اس میں سے کئی میرے ناقدین ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ جی گل خود سے اپنے تو کر رہے ہیں، میں تو ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، میں کہہ رہا ہوں جا کے ڈھونڈ لیں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس کو تلاش کر لیجیے آپ۔ صبح تو میں نے اس سے زیادہ مشکل کام کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کوئی ریسرچ ایسی بتاتا ہوں جو گوگل پہ پڑی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں پلیز سرچ، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ تو بہن یہ بے شمار طرح کا کام ہے۔ آپ کو آخری بات یہ بھی کہہ دوں، اللہ اگر برکت ڈال دینا تو ایک زندگی بھی کافی ہوتی ہے، اور اگر اللہ برکت چھین لے تو بندہ 500 بار بھی پیدا ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ آپ کبھی جیلم جائیں تو قلعہ روتاس دیکھیں گے اس کا۔
وہ وہاں پہنچا، قلعہ بنا ہوا تھا یا بنایا، اس کے بعد مہم پہ نکلا انڈیا میں. جب وہ پہنچا اس زمانے میں توپ کا نیا نیا گولا آیا تھا، شہادت ہو گئی. وہ لمبی چوڑی کہانی ہے. 5 سال وہ یہاں پر رہا، 5 سال. اور ان 5 سالوں میں اس نے اس بر صغیر کو جی ٹی روڈ بھی دی، کنویں بھی کھدوائے، تقسیم بھی کی، خسرہ نمبر اور پتہ نہیں کتنی طرح کی ڈویژن، لوکل پولیسنگ سسٹم، ڈسٹرکٹ سسٹم، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم، اور پتہ نہیں وار کی کیا کیا چیزیں 5 سالوں میں اس نے کر دی. اور میں جب بھی اس طرح کے کریکٹرز کو میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے 5 سال بھی کافی ہوتے ہیں. جس نے نہیں کرنا ہوتا اس کو آپ 10 بار وزیر اعظم بنا دیں وہ نہیں کر سکتا.